بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ تساہل، سستی و سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں، نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بےہودہ لغو کام نہ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعوں کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا
اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں سے 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی، اور تمہارے گناہ و قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اولاد نہ ہونے کے حوالے سے ہے۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ڈاکٹری و طبی علاج کروا کر تھک چکے ہیں، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ المیہ یہ ہے کہ بے اولادی کے مرض کے لیے جو ڈاکٹری علاج ہے وہ نہایت ہی مہنگا ہے۔ ڈاکٹروں کی فیس آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ مہنگے ٹیسٹ اور مہنگی ادویات عام انسان کی پہنچ سے باہر ہو رہے ہیں۔ بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بے اولادی سے پریشان ہیں۔ اولاد کے حصول کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے وہ جمعے کے دن کرنا ہے۔ اس وظیفے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ خاص طور پر جو گھڑیاں بتا رہے ہیں یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جو طریقہ ابھی بتایا جائے گا اسی طریقے سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور جو تمام بے اولاد افراد ہیں جب وہ اولاد کے حصول کے لیے اس طریقے سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ یہ چند اعمال جو بتائے ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اب آپ کو عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن آخری وقت یعنی عصر اور مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے آیت الکرسی مسلسل پڑھنی ہے۔ آپ نے بلا تعداد پڑھتے جانا ہے۔ کم از کم 500 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آپ مسلسل پڑھتے جائیں، گنتی نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں تعداد کی کوئی قید نہیں۔ اگر گنتی کرنا چاہتے ہیں تو 500 مرتبہ کر لیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ آپ اسے پڑھتے رہیں اور مغرب کی اذان سے پہلے کوئی ایک خاص دعا جو آپ نے پہلے سے سوچ رکھی ہے، جیسے کہ اولاد کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی اور خواہش مند افراد ہیں، ان کی کوئی اور حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ دعا کریں۔ مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے یہ عمل کم از کم 3، 7، 11 یا پھر 21 جمعے تک مسلسل اسی طریقے سے کرنا ہے، یعنی ہر جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک لا تعداد آیت الکرسی پڑھیں اور مغرب کی نماز سے پہلے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کریں۔ رزق مانگیں گے تو بے پناہ رزق ملے گا، کوئی خاص حاجت ہوگی تو پوری ہوگی، اور اگر اولاد کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بالضرور اولاد جیسی نعمت سے بہرہ مند ہوں گے۔ جمعہ کے دن عصر تا مغرب آیت الکرسی کا نہایت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے، بزرگان دین کا بار بار کا آزمودہ اور تجربہ شدہ عمل ہے، ضرور کیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوستو، اگر آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔